ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. کاکی ہندی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے روٹی. تو ان کے نام کے ساتھ یہ لفظ مشہور ہو گیا. کتابوں میں اس کی تفصیل لکھی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا تو ماں باپ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اپنے بچے کی اچھی تربیت کریں گے اور اس بچے کا ایمان بہت مضبوط بنائیں گے. چنانچہ بچہ مدرسے جانے کے قابل ہوا تو بیوی نے اپنے خاوند کو بتایا کہ میں نے ایک تجویز سوچ لی ہے، میں اپنے بچے کا اللہ پر بہت ایمان مضبوط بناؤں گی. اس نے کہا کیا کرو گی؟ کہنے لگی دیکھنا میں چند دنوں میں آپ کو دکھاؤں گی. چنانچہ بچہ ایک دن اسکول سے واپس آیا. اس نے کہا امی مجھے بھوک لگی ہے. ماں نے کہا بیٹا رازق تو اللہ ہے، ہمیں بھی کھانا وہی دیتا ہے اور تمہیں بھی کھانا وہی دے گا. ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں، آپ بھی اللہ سے مانگو. تو بچے نے کہا اماں اللہ سے کیسے مانگتے ہیں؟ بیٹا وضو کر کے آؤ، مصلی پہ بیٹھ کے دعا مانگو. چنانچہ بچہ گیا، ہاتھ منہ دھو کے آ گیا، مصلی پہ بیٹھ گیا. امی کیا مانگوں؟ بیٹا دعا مانگو، اللہ آپ رازق ہیں اور رزق پہنچانا آپ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے. میرے امی ابو کو بھی آپ رزق پہنچاتے ہیں، مجھے بھی آپ ہی نے رزق پہنچانا ہے. میں بھوک لگی ہوئی ہے، اس وقت بھوکا ہوں، مجھے رزق پہنچا دیجیے. اب دعا مانگ کے بچے نے پوچھا امی اب کیا کروں؟ ماں نے کہا بیٹا کمرے میں جا کے دیکھو، اللہ نے تمہارا رزق بھیج دیا ہوگا. اب ماں نے روٹی بنا کے کمرے میں پہلے سے رکھ دی ہوئی تھی. بچہ کمرے میں گیا، اس نے دو چیزیں ادھر ادھر کیں تو اس کو روٹی نظر آ گئی. وہ بڑا خوش ہو گیا، امی مجھے رزق مل گیا. ماں نے کہا بیٹا کھاؤ. امی یہ کس نے بھیجا ہے؟ بیٹا اللہ نے بھیجا ہے. اب بچہ روٹی بھی کھا رہا تھا اور اس کے ذہن میں سوالات بھی ابھر رہے تھے. امی ہر کسی کو رزق اللہ دیتا ہے؟ ہاں بیٹا ہر کسی کو رزق اللہ دیتا ہے، ساری دنیا کے انسانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، جانوروں کو، پرندوں کو. ہاں بیٹا سب کو رزق اللہ دیتا ہے. امی اللہ اتنے بڑے ہیں؟ جی بیٹا اللہ بہت بڑے ہیں اور ان کے خزانے بہت وسیع ہیں. تو بچہ حیران ہوتا. اب روز کا معمول بن گیا، بچہ دعا مانگتا، روٹی مل جاتی، بچہ کھانا کھاتا، مگر ساتھ ہی ساتھ اللہ کے بارے میں وہ سوچتا رہتا کہ اللہ کتنے محبت کرنے والے ہیں، کتنے مہربان ہیں، کسی کو بھولتے نہیں، کسی کے رزق میں ناغہ نہیں ہوتا، ہر کسی کو دیتے ہیں اور روزانہ دیتے ہیں. اب بچے کے اندر جب اللہ کے بارے میں یہ باتیں پیدا ہوئیں تو ماں اس کو سمجھاتی تو بچہ پھر خود خوش ہو کے کہتا امی اللہ بڑے سویٹ ہیں، بڑے پیارے ہیں، بڑے اچھے ہیں. اماں میرا دل چاہتا ہے میں اللہ کو ملوں، میں اللہ سے پیار کروں. تو ماں بڑی خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کے دل میں اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھ رہی ہے اور اس کا ایمان مضبوط ہو جائے. اللہ کی شان دیکھیں کہ رشتہ داروں میں کوئی نکاح کی تقریب تھی اور ماں کو وہاں جانا پڑ گیا. اب لوگ سوچتے ہیں کہ میں فلاں جگہ سے 8 بجے فارغ ہو کے آ جاؤں گا، مگر تقریبات میں دیر سویر ہو جاتی ہے اور 1-2 گھنٹے لیٹ ہونا تو عام سی بات ہوتی ہے. اس دن تقریب میں دیر ہو گئی اور جب ماں نے وقت کا خیال کیا تو وہ تو بچے کے مدرسے واپس آنے کا وقت ہو چکا تھا. وہ بڑی گھبرائی کہ میرا بیٹا اب واپس آ گیا ہوگا اور اگر آج اس کو روٹی نہ ملی تو ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کا سارا جو ایمان بنا ہوا ہے نا وہی شیک ہو جائے. تو اس نے برقع کیا اور بھاگی گھر کی طرف کہ میں جلدی پہنچوں. راستے میں رو بھی رہی ہے، دعائیں بھی مانگ رہی ہے، اے اللہ میں نے جو محنت کی تھی بچے کا یقین بنانے کے لیے کی تھی، میری محنت کو ضائع نہ ہونے دینا، مہربانی فرما دینا. گھر پہنچی تو دیکھا کہ بچہ میٹھی نیند سویا ہوا ہے.
ماں نے پہلے روٹی بنائی، کمرے میں رکھ دی، پھر آ کے بچے کو جگایا، میرے پیارے بیٹے آپ اسکول سے آ گئے اور آ کے سو گئے، آج تو آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ نہیں امی میں نے کھانا کھا لیا۔ بیٹے وہ کیسے؟ امی آپ تو تھی نہیں، تو میں نے وضو کیا، مصلی پہ آ کے بیٹھا، میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ آج تو امی بھی گھر پہ نہیں ہے اور مجھے بھوک بھی بہت لگی ہے، اللہ مجھے کھانا دے دے۔ پھر میں دوسرے کمرے میں گیا تو مجھے ایک روٹی پڑی ہوئی ملی، امی لیکن اس روٹی کے کھانے میں جو مزہ آج آیا وہ مزہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ تو اس طرح ان کے نام کے ساتھ کاکی کا لفظ لگ گیا، اور یہ پھر بچہ بڑے ہو کر اتنا ولی بنا، اتنا بڑا ولی بنا کہ بڑے بڑے مغل بادشاہ بھی اس سے بیعت تھے، اور ان کی یاد میں انہوں نے ایک قطب مینار بھی دہلی میں